اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے. انشاءاللہ 3-4 آیتیں ہماری ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها. وعلم علم يعلم تعلیما یعنی سکھانا، وعلم اور سکھایا، آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو نام، اسماء اسم کی جمع اسماء آتی ہے اور اس کا ترجمہ نام سے ہے. وعلم آدم الاسماء اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا سب چیزوں کے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ، ثم پھر عرض پیش کرنا ہم ان کو، ثم عرضهم علی الملائکہ پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا گیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فقال پس انہوں نے کہا، انبئونی رب کا ارشاد ہوا، انبئونی نبأ سے ہے خبر، انبئونی مجھے خبر دو، انبئونی نبأ سے ہے یعنی خبر دینا، انبئونی مجھے بتلاؤ مجھے خبر دو، باسماء هؤلاء باسماء هؤلاء ان ناموں کی، ہاؤلا ان سب کی، ان سب ناموں کی مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اور آدم علیہ السلام کو رب نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ملائکہ پر ان کو پیش کیا گیا اور فرمایا رب نے، انبئونی مجھے خبر دو ان ناموں کی اگر تم سچے ہو. ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا، خلیفہ بنانا چاہا، تو فرشتوں کو اس کی اطلاع دی. فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، حیران ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر اس بنی نوع انسان کو پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ وہ دن رات تسبیح و تہلیل میں لگا رہے تو ہم جو ہے بلا چوچرا یہ حکم مانتے ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. بنی نوع انسان میں کچھ اچھے اور کچھ برے انسان بھی ہوں گے جو دنیا میں جو زمین پر فساد برپا کریں گے. دراصل یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود کسی ذریعے سے فرشتوں کو بتلا دی تھی. تو فرشتوں کو اس کا علم تھا کہ جو خلیفہ بنایا جائے گا، جو زمین پہ بنی نوع انسان پیدا کیا جائے گا، وہ اچھے اور برے دونوں اعمال کو اس سے اچھے اور برے دونوں اعمال سرزد ہوں گے. تو اسی لیے انہوں نے یہ بات آگے رکھی. دراصل اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے فرشتوں کو بتلا دی تھی، اسی لیے تو فرشتوں نے آگے رکھی کہ بنی نوع انسان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے جو فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک جواب حاکمانہ طرز سے جو ہے فرشتوں کو دیا گیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی خلافت ارضی کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی حکمت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور دوسرا بڑا حکیمانہ طرز سے جواب تھا اور وہ یہ تھا کہ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کا علم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کا علم عطا کیا، ان کے اسماء کا علم عطا کیا، ان کے خواص کا، ان کے آثار کا علم عطا کیا. پھر فرشتوں کے سامنے بھی وہ چیزیں رکھی گئی، ان اشیاء کو کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا علم کیا آپ کو ان کے بارے میں علم ہے. چنانچہ فرشتوں کا کہنا تھا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتے بولے، قالوا وہ بولے، سبحانك سبحان پاک ہے کا آپ، سبحانك پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا لا نہیں، علم لنا ہمارے لیے علم، ہمیں اس کا علم نہیں، الا مگر وہ جو، ما علمتنا جو علمتا تو سکھائے نا ہمیں، پاک ہے تیری، وہ بولے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں اس کا علم نہیں مگر جو چیز تو ہمیں سکھائے. انک انت بے شک آپ تو علیم الحکیم علم والے اور حکمتوں والے ہیں. فرشتے بولے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں مگر وہ جو آپ ہمیں سکھائیں، بے شک آپ علم والے اور حکمت والے ہیں. آیت کے مطابق فرشتوں پر جب ان اشیاء کو پیش کیا گیا، فرشتے انکاری ہو گئے، فرشتوں کو ان اشیاء کے ناموں کا علم نہیں تھا. تو جب وہ انکاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانا ہوا، قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، انبئہم خبر دے ان کو، باسمائہم ان ناموں کی، فلما انبئہم پس جب کبھی خبر دی ان کو، باسمائہم ان ناموں کی، قال
فرمایا رب نے علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تم سے، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم، انی بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمینوں اور آسمانوں کے غیب کو، وَأَعْلَمُ اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، بدأ شروع کرنا، ظاہر کرنا، یہ بدأ اصل فعل ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور وہ جو تکتمون تم چھپاتے ہو، یہ کتمہ سے ہے۔ قال یا آدم فرمایا اے آدم آپ خبر دیجئے ان کو ان ناموں کی۔ بس جب کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ناموں کی خبر دی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا، کیا میں نے بولا نہیں تھا، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو فرشتوں نے جب انکار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کا حکم ہوا کہ آپ ان ناموں کو گنوا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق جو ہے وہ سب اشیاء کے نام بتا دیتے ہیں، تو اس طرح فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو جاتی ہے، فرشتوں پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ بنی نوع انسان جس کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے یہ واقعی خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے معلم کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں اور فرشتے کیا ہیں، طالب علم ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک حکیمانہ انداز سے فرشتوں کو جواب دے دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ ملائکہ سے، جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا سجدہ یسجدو سجدہ کرنا، اسجدوا لآدم آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا بس سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو بس وہ سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بس جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفار میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک احسان یاد دلا رہے ہیں انسان کو کہ یاد کرو تمہارے باپ دادا حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے۔ سجدہ جو ہے سر جھکا کر انتہائی تعظیم اور فرما برداری ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں زمین پر سر رکھنا اس کو کہتے ہیں، اور یہ سجدہ عبادت ہے۔ اس قسم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا بالکل ناجائز ہے، کفر اور شرک ہے، اور یہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں۔ اور دوسرا سجدہ تعظیم و تکریم کا آتا ہے، جیسے کہ کسی کے ساتھ ملاقات میں انتہائی تعظیم کے ساتھ سر کو جھکا دینا۔ یہ جو سجدہ ہے تعظیم اور تکریم والا یہ حرام اور ممنوع ہے۔ اور جو ہے دوسری قسم کا سجدہ تعظیم اور تکریم والا سجدہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ ملاقات میں بہت ہی تعظیم کے ساتھ سر جھکا دینا، اس کے سامنے سر کو جھکانا، تو یہ جو قسم کا سجدہ ہے تعظیم اور تکریم والا یہ ممنوع اور حرام ہے، حدیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا وہ بھی تعظیمی تھا، تکریم والا تھا، اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور اس کے والد نے حضرت یوسف کے لیے کیا وہ بھی تعظیم اور تکریمی سجدہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز منع کر دی گئی، اور اب یہ والا سجدہ جو ہے تعظیم و تکریم والا حرام اور ممنوع ہے۔ ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس ابا واستکبر ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے لفظ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے نا امید ہونا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید تھا اسی لیے اس کا نام ابلیس پڑا، اور اس کا مشہور نام عزازیل بھی ہے۔ اور ابلیس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو ابلیس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو
इब्लीस जो है इल्म मार्फत में तौसुल मलाइका कहलाता था, यानी मलाइका को दर्स देने वाला था, लेकिन उसके गुरूर और तकब्बुर ने उसको रांदा दरगाह किया, तो इस गुरूर करके अल्लाह की बख्शिश भी उससे सल्ब हो गई। तो हमें पता चला कि गुरूर कितनी गलत और बुरी चीज़ है और किस तरह ये नेकियों को खा जाती है। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर, ख़ुद पसंदी और गुरूर से जो है महफूज फरमाए। अल्लाह हमें इन बीमारियों को अपने दिलों से जड़ से उखाड़ फेंकने की तौफीक अता फरमाए। तो इन आयत से हमें ये पता चला अल्लाह ताला जो है इंसान पर अपने किए गए इनामात याद दिला रहे हैं। तो पहले ज़ाहिरी इनामात का जिक्र था और अब बातिनी। तो बातिनी में अल्लाह ताला ने ये याद दिलाया कि तुम याद करो, तुम्हें जो ज़मीन में खलीफा बनाया, तुम्हारे बाप दादा को फरिश्तों से सजदा भी करवाया।